جنت جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ ڈر تھا نہ خوف، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن وہاں پر ایک دشمن بھی موجود تھا۔ ایک ایسا دشمن جو اپنی پہلی ناکامی کا بدلہ لینے کے موقع میں تھا، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ اس بار کامیاب ہو جائے گا؟ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے شیطان کی پہلی چال۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت میں بھیجا، انہیں ہر ایک نعمت سے نوازا، لیکن صرف ایک تنبیہ کی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور شیطان وسوسے ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اور قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور یہ جھوٹ اور دھوکے کی پہلی مثال تھی۔ آخر کار حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، اور انہیں اپنی اس لغزش کے بعد احساس ہوا، اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں منع نہیں کرتا تھا اور یہ نہیں کہتا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور یہی انسان کی پہلی آزمائش بھی تھی، اور یہیں سے انسان کی پہلی لغزش کا آغاز بھی ہوا، اور یہیں سے حضرت آدم اور شیطان کے درمیان سب سے بڑا فرق واضح ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور انہوں نے تسلیم کیا، لیکن شیطان سے خطا اور غلطی ہوئی اور اس نے تکبر کیا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سے لغزش ہوئی، اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہی وقت تھا جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے کہا کہ زمین پر چلے جاؤ اور مقررہ وقت تک زمین میں ہی رہو، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا، اور زمین اب انسان کی آزمائش کی جگہ بن چکی تھی، اور یہیں پر نیکی اور بدی کی کشمکش جاری رہنی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ واقعہ ایک قصہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ شیطان ہمیشہ دھوکے سے حملہ کرتا ہے۔ گناہ کے بعد مایوسی نہیں بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی، اور تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور پکے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔